الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، سورہ اعراف آیت نمبر 157 کی روشنی میں ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر کیا کیا حق ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور کامیاب امتی بننے کے لیے اپنے اندر کون سے اوصاف پیدا کرنے چاہیے۔ اس آیہ کریمہ کا پس منظر عرض کیا جا چکا ہے۔ آیت کے بالکل آخر میں اللہ جل شانہ نے چند اوصاف بیان فرمائے۔ سب سے پہلا وصف ایمان ہے۔ ہر انسان کے لیے اس آیہ مبارکہ میں دعوت دی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ آیت نمبر 58 میں اسی کی وضاحت ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ جب یہ بات آپ کے سامنے آ چکی تو ایمان لاؤ اللہ پر اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو نبی امی ہیں اور جو خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم سیدھی راہ پا جاؤ۔ تو سب سے پہلی چیز ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ ایمان کیا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے ماننا، دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ایمان کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق۔ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ جس رسول نبی امی کی ہمیں ہمارے انبیاء کے ذریعے سے خبر دی گئی وہ یہی ہیں، پہچانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔
تو ایمان نام ہے ماننے کا، صرف جاننے کا نام نہیں۔ زبان سے ماننا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ مومن تب بنے گا۔ اب دیکھیے کہ اگر کسی شخص نے زبان سے تو مانا لیکن دل سے نہیں مانا، زبان سے اقرار کیا لیکن دل سے نہیں مانا، دل سے تصدیق نہیں کر رہا ہے، تو ایسا شخص امتی نہیں بنتا، ایسا شخص مسلم نہیں ہے، وہ منافق ہے، خواہ وہ کتنی ہی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اور اس کا حلیہ کتنا ہی دلکش کیوں نہ ہو، وہ منافق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں، قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا۔ سورہ منافقون پوری کی پوری سورہ ایسے لوگوں کے حال پر مبنی ہے۔ عبداللہ ابن ابی، ہر شخص اس کا نام جانتا ہے، یعنی اس وقت آپ کسی بڑے شیخ الاسلام میں جو اوصاف یا حلیہ دیکھنا چاہتے ہیں یا ہوتا ہے، وہ تمام ظاہری حلیہ عبداللہ ابن ابی میں اس سے 100 گنا موجود تھا۔ بھائی اس سے بڑا شرف اور کیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نمازیں پڑھ رہا ہے، 5 وقت کی نمازیں آپ کی اقتداء میں پڑھ رہا ہے۔ اس وقت علم حدیث میں بڑا محدث وہ ہے کہ جس محدث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حدیث کے کم سے کم واسطے ہوں، ایک سند ہے، ایک چین ہوتی ہے، تو جس کی چین میں کڑیاں جتنی کم ہوں گی وہ حدیث اتنی ہی اعلیٰ پائے گی، وہ محدث اتنا ہی اعلیٰ پائے گا ہے۔ اور یہ تو وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے درمیان کوئی کڑی تھی ہی نہیں، ڈائریکٹ آپ سے سن رہا ہے، لیکن مومن نہیں ہے، زبان سے مانتا ہے، اقرار کرتا ہے، لیکن دل سے نہیں مانتا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ دل سے نہیں مان رہا؟ یہ پتہ چلتا ہے اعمال سے۔ دل کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اعمال ظاہر کرتے ہیں کہ اس نے مانا دل سے یا نہیں مانا۔ بڑے بڑے اعمال یہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ دیکھیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے، بہت تشریف لے جا رہے ہیں، ایک ایک آدمی کی ضرورت ہے، اور مشورہ کر کے نکلتے ہیں مدینہ سے، راستے کے درمیان جا کر اپنے 300 منافقین کو لے کر الگ ہو جاتا ہے، اپنے ساتھیوں کو لے کر الگ ہو جاتا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زک پہنچایا جائے، آپ کو اذیت دی جائے، اور آپ کو شہادت، آپ کو شہید کروا دیا جائے۔ اور دوسرے کتنے مقامات آئے جس نے ظاہر کر دیا کہ اس شخص کے دل میں ایمان نہیں ہے، یہ ایک موذی شخص ہے، زبان سے مانتا ہے، ظاہری حلیہ اس کا بالکل مومنانہ ہے، لیکن دل سے نہیں مانا تو مومن نہیں ہوا، منافق رہا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زبان سے اقرار نہیں کیا کسی نے، لیکن دل سے مانتا ہے، یہ بھی ہیں۔ زبان سے اقرار نہیں کیا، حالات ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں کہ وہ اقرار نہیں کر سکا، کسی ہندو گھر میں ہے، کسی سکھ گھر میں ہے، کسی اور گھرانے میں پیدا ہوا، حقیقت اس نے پا لی اور دل سے مان لیا، لیکن سماجی دباؤ ایسا ہے کہ وہ اقرار نہیں کر سکا۔ اب اسلامی احکام میں، دنیاوی احکام میں تو اسے مسلم کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، لیکن آخرت کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کیونکہ آخرت کے فیصلے دل پر ہوں گے، واللہ علیم بذات الصدور، وہ دل پر فیصلے ہوں گے، اللہ جو بہتر سمجھے گا وہ فیصلہ فرمائے گا۔ یہ تو 2 قسمیں ہوئی،
ایک تیسری قسم بھی ہے، تیسری قسم، اور یہ قسم ہے خام خواہ امتی، خام خواہ امتی، کوئی مانے نہ مانے میں امتی ہوں۔ حضور فرمائیں کہ نہیں تو میرا نہیں ہے، کہیں گے نہیں جی میں تو آپ کا ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ تو میرا نہیں ہے، اور یہ کہے آپ مانے نہ مانے لیکن میں آپ کا ہوں۔ یہ آج کل بہت زیادہ، یہ خود ہم مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، جو ہیرا پھیری کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے کاروبار میں، اشیاء میں، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہماری امت کا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اشیاء میں ملاوٹ کرے، ہیرا پھیری کرے، کھوٹا معاملہ کرے، یہ ہماری امت میں نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ اور یہ شخص کیا کہتا ہے کہ میں پیٹرول میں بھی ملاوٹ کروں گا، کوالٹی بھی ٹھیک نہیں ہوگی، کوانٹٹی بھی ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن یا رسول اللہ میں آپ پر قربان، پیسے دوں گا، پیسے دوں گا، خوشی مناؤں گا۔ کس مال سے؟ جو حرام کمایا ہے اور لوگوں کی جیبیں کاٹی ہیں۔ حضور کہتے ہیں تو میرا نہیں ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی میں تو آپ کا ہوں، عاشق ہوں آپ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من خبب بین امرأۃ وزوجہ فلیس منا، جو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے پر بھڑکائے، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائے، ایک دوسرے سے لڑوائے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ اور یہ کیا کام کرتے ہیں کہ ساس بہو کی دشمن، نند بھابھی کی دشمن، اور مرد گھر میں ایک دوسرے کے دشمن، اور اس میں اس حد تک جھگڑا اور کینہ کہ کالے پیلے نیلے علم بھی کرواتے ہیں، گرجوں میں جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، لیکن گھر کے اوپر بڑے لمبا چوڑا لکھا ہوگا ہم عاشقان رسول ہیں۔ حضور کہتے ہیں نہیں ہے ہمارا، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں آپ کا ہوں۔ اب یہ خام خواہ کا ہے۔ ایک شخص ہے کہ جو مسلم امت پر اٹیک کرتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے، اور اس کے اس فساد سے نہ گھر محفوظ، نہ بازار محفوظ، نہ حتیٰ کہ مسجدیں محفوظ نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو ہم پہ اسلحہ اٹھاتا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اور یہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اٹیک کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں امتی ہوں۔ حضور کہتے ہیں تو ہمارا امتی نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو۔ اگر کوئی ادا کرنے والا ہے تو ادا کروایا جاتا تھا، ادروائز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض ادا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قرض ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ اب ہے نام اس کا مسلمانوں والا ہی ہے، لیکن بہن کا حصہ کھایا ہوا ہے، ماں کا حصہ دبایا ہوا ہے، بھائی کا حصہ پراپرٹی میں دبایا ہوا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، اور سارے باقی اعمال بھی کر رہا ہے، اور یہ اس پہ قرض ہے، نہیں دیتا ہے، غصب کیا ہوا ہے، یہ اس پہ قرض ہے۔ اب اس کے لیے کتنی ہی دعائیں کی جائیں، حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرا ہے ہی نہیں۔
میں نہیں مانتا. اس کے پاس منصب ہے، کوئی بڑا منصب ہے، اور یہ اس منصب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قومی خزانہ لوٹ رہا ہے، کمیشن کھا رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، اور غریبوں کا خون چوس رہا ہے. غریبوں کا خون چوس رہا ہے، اپنی پراپرٹی بنا رہا ہے، اور پھر چونکہ وجاہت ہے، دولت ہے، حکومت ہے، تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ روضہ پاک پہ حاضر ہوتا ہے. یا رسول اللہ اشفع لنا، ہماری سفارش کر دیجیے، ہماری سفارش کی. حضور فرماتے ہیں بدبخت تو امت، میری امت کو اذیت میں مبتلا کر کے آیا، میری امت کا پیسہ چرا کر کھا رہا ہے اور خزانے میں خیانت کر رہا ہے، کس منہ سے میرے سامنے آتا ہے؟ میں تیری سفارش کروں گا؟ حضور کہتے ہیں تو میرا ہے ہی نہیں. اور یہ عمرہ حج سب کچھ ہے، کہتا ہے کہ میں تو آپ کا ہوں. وہ غالب نے ایک بات کہی تھی کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غم، میں تھوڑا سا تصرف کر دیتا ہوں کہ مدینے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. ہماری امت میں ایسے حکمران گزرے جو پوری زندگی حج نہیں کر سکے، اس لیے کہ ان کے پاس سرمایہ اتنا نہیں تھا کہ حج کر سکے، لیکن عادل تھے، منصف تھے، لوگوں کے خدمت گزار تھے. اور جو اس کرسی پہ رہتے ہوئے عدل کرتا ہو، وہ صرف حکمران نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیز فرمائی کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، بس اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، تو 7 طرح کے لوگ اس عرش کے سائے میں ہوں گے. ان میں سے ایک امام عادل، عادل حکمران، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے ہوگا. ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، تبھی تو اللہ نے اپنے عرش کے سائے میں اسے رکھا. تو ایسا خامخواہ امتی، زبردستی کا امتی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا. صاحبو، تو ایمان نام ہے ماننے کا، ماننے کا. اب ایک شخص اگر نہیں مانتا تو یہ کفر ہے، اور جو مان کر نہ مانے یہ ظالم ہے، جاہل ہے. اللہ نے قرآن مجید میں آیہ امانت میں یہ چیز فرمائی کہ جب پہاڑوں اور آسمانوں زمین پر ہم نے اپنی امانت پیش کی، کون بوجھ اٹھائے گا؟ سب نے معذرت کر لی، انسان نے اٹھا لیا، کہا کہ ہاں میں کروں گا. جیسے اب بھی اہلیت نہیں ہے کسی کام کی، لیکن کیا یہ منصب بھی مجھے دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو. اللہ فرماتا ہے انہ کان ظلوما جہولا، بڑا ظالم ہے اور بڑا نادان ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات. منافق مردوں اور عورتوں کو، مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب ملے گا، اور جو سچے دل سے ماننے والے ہیں ان پر اللہ نظر کرم فرمائے گا. تو نہیں مانتا کافر ہے، اور اگر مان کر نہیں مانتا تو یہ ظالم ہے اور جاہل ہے. صاحبو، ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کی اتباع ہو، جیسا کہ ابھی سورہ اعراف کی آیات سے ہم نے سمجھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، اسے سپریم لا مانا جائے. یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے.
دین نام ہی ضابطۂ حیات کا ہے، کوڈ آف لائف، یہ ہے دین۔ دین صرف نماز نہیں، دین صرف روزہ نہیں، بلکہ صبح سے شام، شام سے صبح تک 24 گھنٹے کی زندگی جہاں جس شخص کی گزر رہی ہے اسے دین کی روشنی میں گزارنا یہ لازم ہے۔ حکم یہ ہے کہ کتاب و سنت کے سامنے ہم اپنا سر جھکا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم اور فیصل مانیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہمارا مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا فرمایا، آپ نے کیا کیا۔ اور اگر شریعت کا علم ہے کہ دین کا حکم یہ ہے اس معاملے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے، تو شریعت اور سنت کا علم ہونے کے بعد، قرآن اور سنت کا حکم معلوم ہونے کے بعد، پھر نظر اگر کسی اور طرف اٹھتی ہے تو دل کی خبر لینی چاہیے کہ کہیں نفاق نے دل میں انڈے بچے تو نہیں دے دیے۔ خبر لینی چاہیے۔ یہ ایمان اس کائنات کی انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان۔ اور اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کا علم اس دنیا میں ہمیں حاصل نہیں ہوتا، قدر نہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، قیامت کے دن وہ یہ کہے گا کہ میں زمین و آسمان بھر سونا لے لیں اور ایمان لی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مجھے دے دیں، لیکن نہیں ملے گا۔ یہاں مل رہا ہے اور فری مل رہا ہے، آخرت میں زمین بھر سونا بھی ہوگا تو اس کے بدلے نہیں ملا۔ تو سب سے قیمتی دولت تو ایمان ہے۔ تو ایمان کے جیسے کوئی قیمتی چیز ہو اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس کے ڈاکو ہوتے ہیں۔ یہ نفس اور شیطان، یہ دو ڈاکو ہیں جو ایمان پر حملہ کرتے ہیں۔ تو اگر شریعت کا حکم معلوم ہو گیا، سنت ہمارے سامنے آ گئی، اور پھر دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، یوں کر لیا جائے، یوں کر لیا جائے، کوئی اور کسی قانون کے تحت فیصلہ کر لیا جائے، اس کا مطلب ہے کہ دل میں ابھی ایمان جاگزین نہیں ہوا، ابھی نفاق کے جراثیم موجود۔ اس حوالے سے سورہ النساء گھر میں تلاوت کیجئے، پڑھیے، خاص طور پر یہ آیت نمبر 58، 59 اور اس کے بعد کی جتنی بھی آیات ہیں، یہ اسی حوالے سے تو واقع ہوئے۔ ایک تو یہ، ایک یہودی اور مسلمان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا کہ میں اس کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروانا چاہتا ہوں۔ وہ مسلمان گلٹی تھا، اس نے کہا کہ نہیں، کعب بن اشرف کے پاس چلیں، جو یہود کا بڑا سردار تھا۔ لیکن بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرمایا۔ اسے نوٹ کیجئے، جب عادل آ جائے تو اس میں کوئی اپنا پرایا نہیں، وہاں حق کو دیکھا جائے۔ جب اٹھ کر گئے تو وہ چونکہ اس کے دل میں نفاق تھا، اور حضرت عمر کی طبیعت معلوم تھی کہ سخت مزاج ہیں، خیال یہ آیا کہ ہم عمر کے پاس چلتے ہیں، وہ لازماً اس یہودی کے خلاف بات کریں گے۔ تو یہودی نے کہا کہ چلو، وہ سچا تھا، چلو۔ حضرت عمر کے پاس گئے اور جا کر قصہ سنایا۔ یہودی نے بتایا کہ ابھی ہم بارگاہ رسالت سے آ رہے ہیں، اور آپ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا ٹھہر جاؤ، میں ابھی آپ کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لائے اور اس منافق کی گردن قلم کر دی، تاکہ جو
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے بعد پھر کسی اور سے فیصلہ چاہتا ہے، خواہ وہ عمر ہی کیوں نہ ہو، اس کا فیصلہ یہ ہے۔ دوسرا ایک واقعہ پیش آیا، زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ ان کا کسی دوسرے شخص سے جھگڑا ہو گیا پانی لگانے پر۔ پانی، آپ جو حضرات دیہات سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کھیتوں کو پانی لگانا ہے، اب بھی یہ پانی کتنا لگا، کس وقت لگا، اس پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جھگڑا ہو گیا کسی سے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ دیا، وہ سچے تھے، اس کی زبان سے نکلا پھوپھی زاد ہیں نا، اس لیے ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ اب ان واقعات کے پس منظر میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ واقعات پس منظر اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ سب چیزیں ہمارے لیے ہیں، ہمارے لیے بھی ہیں۔ فرمایا کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو یہ زعم رکھتے ہیں، یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ آپ پر نازل کردہ کتاب پر ایمان لائے اور جو پہلے کتابیں نازل ہو چکی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے جھگڑوں کا فیصلہ طاغوت کی جانب لے جانا چاہتے ہیں۔ ان کا ارادہ کیا ہے؟ طاغوت کے پاس ہم جائیں اور وہاں سے ہم فیصلہ کروائیں۔ طاغوت اللہ کے سوا، اللہ کے حکم کے سوا جو بھی کورٹ بنے وہ سب طاغوت کے اندر شامل ہے۔ حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کا انکار کریں، اصل میں شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کرتے کرتے دین سے دور لے جائے، چنانچہ شیطان ان کو دور لے گیا۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ قرآن کی طرف اور سنت کی طرف، اللہ اور رسول کی طرف آؤ، تو تم دیکھو گے کہ منافقین کترائیں گے، روکیں گے، وہ پسند نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ قرآن اور سنت سے فیصلہ ہمارے خلاف ہوگا۔ تو پھر کیسا ہوا کہ جب ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے جب ان پر مصیبت آئی، ان واقعات کو ذہن میں رکھی، جب ان پر مصیبت آئی ان کے اپنے کردار کی وجہ سے، اب آپ کے پاس آئے ہیں ان کے عزیز و اقارب اور قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمارا مقصد تو آپس میں جوڑ پیدا کرنا تھا، ہمارا مقصد تو بھلائی تھا۔ اس کے جواب میں اللہ کیا یعنی یہ منافقانہ بہانے، قسمیں اٹھائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دل میں ہے، یہ صرف بہانے ہیں۔ فاعرض عنہم، آپ ان سے اعراض کیجئے، درگزر کیجئے، کنارہ کیجئے اور انہیں نصیحت کیجئے اور ایک بلیغ بات کہہ دیں جو دل میں اتر جائے، ایسی بات کہہ دیں۔ اب اس کے بعد ایک اصول بیان فرمائے، یہ دو آیتیں حفظ ہونی چاہیے ہمیں، آیت نمبر 64 اور 65۔ فرمایا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ رسول صرف اس لیے نہیں آتا کہ ہمیں بتا دے کہ یہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو، نہیں، رسول اس لیے بھیجا جاتا ہے انہیں دیکھ کر تم اپنی زندگی گزارو، ان کی پیروی کرو۔ ہر رسول اس لیے آیا کہ ان کی پیروی کی جائے، اور یہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کا حکم ہے یہ۔ اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا تھا تو آپ کے پاس آتے ہیں، یعنی وہ ان واقعات کے حوالے سے آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ اور اگر ہم لوگ ہیں اس زمانے میں تو ہمارے لیے بھی یہی چیز ہے، ہم سے اگر گناہ ہوتا ہے تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں، فاستغفروا اللہ، اللہ سے معافی مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتے،
تم دیکھتے کہ اللہ تواب ہے، رحیم ہے، توبہ قبول کرتا اور رحمت فرماتا۔ تو ہمیں اسی ارادے سے جانا چاہیے اب بھی کہ اللہ سے بھی معافی مانگیں اور اللہ کے رسول سے بھی ہم دعا کروائیں۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، قسم ہے تیرے رب کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، قسم ہے تیرے رب کی، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو جج نہیں بنا لیتے، جب تک اپنے جھگڑوں کا فیصلہ قرآن اور سنت سے نہیں کرواتے اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور صرف اتنا نہیں ہے کہ جھگڑا ہو گیا فیصلہ کروا لیا، نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ کے فیصلے سے ان کے دل میں کوئی گرانی، کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ کسی عام شخص کا یہ فیصلہ نہیں، قرآن اور سنت کا فیصلہ، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا یہ فیصلہ، دل میں کوئی تنگی بھی نہ ہو۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اسے خوش دلی سے تسلیم کریں، جب تک یہ کیفیت حاصل نہ ہو اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن اور سنت کی پیروی کی جائے۔ اچھا، اب ہم لوگ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور سنت کا نظام، اسلام کا نظام وہ نافذ کیا جائے، اور اسلام یہ نظام چلانا، نظام نافذ کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ چونکہ حکومت نافذ نہیں کر رہی اس لیے ہمیں کھلی چھٹی ہے۔ یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق حکومت سے ہے، لیکن ہماری روزمرہ کی زندگی میں کتنے ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق خود ہماری زندگی سے، ہماری ذات سے ہے۔ تو جن چیزوں کا تعلق ہماری ذات سے ہے، ہمارے گھر سے ہے، ان چیزوں کا فیصلہ تو ہم قرآن اور سنت سے بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ کتنے جھگڑے ہیں، اگر ہم قرآن کو اپنے سامنے رکھیں، سنت کو اپنے سامنے رکھیں، ہم اپنے اپنی سطح پر یہ معاملات نمٹا سکتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ وہ وقت لے آئے کہ جب قرآن کا نور آئینی، قانونی طور پر بھی پورے ملک میں چمکنا شروع ہو جائے۔ لیکن جب تک نہیں ہے، ہم اپنی زندگی تو قرآن اور سنت کے مطابق بسر کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ اقبال نے ہمیں یاد دلایا تھا، ہم لیکن پھر بھی سنتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ وہ قرآن کی سن کر بھول جاتے ہیں، اقبال کی باتیں کیوں نہ بھولیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ ہماری یہ ذلت اور رسوائی جو ہو رہی ہے تو اس کا شکوہ کیا تھا، تو اللہ کی طرف سے جواب یہ آتا ہے کہ کون ہے تارک آئین رسول مختار، کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کہ چونکہ اس زمانے میں یہ کام نہیں ہو سکتا اس لیے ہم یہ کریں گے۔ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نظر طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔